امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامعہ شمسیہ رضویہ بھابڑا شریف کے محتمم علامہ قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب زید مجدہم اور جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے ناظم تعلیمات علامہ احمد رضا سیالوی صاحب دامت برکاتہم، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ ضیاء اللہ سیالوی صاحب زید مجدہم، اس ادارے کے لائق و فائق حضرات اساتذہ کرام اور معلمات و مدرسات، اسٹیج پر موجود جملہ اکابر افاضل اجلہ علماء کرام، خطباء اعظام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، عزیز طلباء و طالبات اور جملہ حاضرین مجلس، حضرت علامہ ابو الفضل محمد اللہ دتا سیالوی رحمہ اللہ تعالی کے قائم کردہ اس ادارے میں آج ہمارے محترم علامہ احمد رضا سیالوی صاحب زید مجدہم کے توسط سے حاضری کا یہ موقع نصیب ہوا، اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس علاقے میں اس ادارے کی خدمات کا سلسلہ کافی وسیع ہے، اور یہ کہ یہاں زیر تعلیم طلباء و طالبات کی تعداد تقریباً 800 ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا مثالی تعلیمی ادارہ ہے۔ آج جو طلباء موقوف علیہ تک
تعلیم کے سلسلے کی تکمیل فرما چکے ہیں، میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جو طالبات عالمات و فاضلات کے منصب پر فائز ہو رہی ہیں، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ حفاظ کرام کہ جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی اور اپنے قلوب و اذہان کو انوار قرآنی کے نور سے منور کیا، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سب کے جو خاندان کے افراد، اعزاء، احباب یہاں ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے تشریف فرما ہوئے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گفتگو سے پہلے ضمناً یہ بات عرض کروں کہ طالب کی جمع طلبہ ہے، طا لام بے اور لاہور والی ہا ہے، جیسے عملہ عامل کی جمع، بررہ بار کی جمع، سفرہ سفیر کی جمع، اس کا یہ وزن ہے۔ اور جو یہاں علماء کے وزن پر طلبہ ہم لکھتے ہیں اور رائے جم بھی لکھا کرتے تھے، وہ طلیب کی جمع ہے۔ سو ہمارے جو نوجوان علماء ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں، تاکہ جب آپ بولیں لکھیں تو صحیح الفاظ بولیں اور صحیح الفاظ لکھیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان اداروں کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت، حرفت، تجارت، زراعت، معیشت، ملازمت اور روزگار کو چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ سارے شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں، اور ان شعبوں کو بھی اپنی اپنی جگہ جاری رہنا چاہیے۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر خطے میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر کے
نکل کھڑے ہوں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کیوں نکل کھڑے ہوں؟ یعنی فرمایا تاکہ نعت خواں بنے، قوال بنے، کچھ اور بنے. فرمایا کہ دین کو جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقیہ بنے، مفسر بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، متکلم بنے. کیونکہ دین کو ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی ضرورت رہی ہے، اور آج یہ ضرورت پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. تاکہ جب وہ عالم بن کر یا حافظ و قاری بن کر یا عالمہ و فاضلہ بن کر واپس اپنے قبیلے، برادری، علاقے میں جائیں تو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب فقیہ پیدا کرنے ہیں، مفسر پیدا کرنے ہیں، محدث پیدا کرنے ہیں، دین کے عالم پیدا کرنے ہیں، حافظ و قاری پیدا کرنے ہیں، اور عالمات و فاضلات پیدا کرنی ہیں، تو پھر ان اداروں کا قیام ضروری ہے. جو اپنے آپ کو حصول علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں، یا جن کے ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے پیارے رسول کی شریعت کی حفاظت کے لیے، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی حفاظت کے لیے وقف کرتے ہیں، تو باقی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورتوں کی کفالت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. کیونکہ علماء اس کائنات کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی مخلوق استغفار کرتی ہے، دعا کرتی ہے. حَتَّى الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ وَالطَّيْرَ فِي الْجَوِّ. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، وہ بھی عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ بندہ سوچتا ہے کہ مچھلی کو عالم سے کیا لینا، یا فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو عالم سے کیا کام. لیکن شاید پیدا کرنے والے نے ان کے شعور میں یہ ڈال رکھا ہے کہ اگر یہ کائنات قائم ہے تو علم کی برکت سے قائم ہے، اور یہ کائنات قائم رہے گی تو علم اور علماء کی برکت سے قائم رہے گی. اس لیے ان اداروں کی ضرورت ہے. اب یہ ادارے کچھ اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں،
ہماری قوم کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو دشمنان دین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کے سامنے 57 مسلم ممالک بھی ہیں، ان کے صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، ملوک ہیں، سلاطین ہیں، امراء ہیں، ان کی فوجیں ہیں، اسلحے کے انبار ہیں، لیکن امریکہ اور اہل مغرب کو ان کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو ان مدارس کی فکر ہے۔ لہذا مسلمان ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن دشمن ان کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے۔ ستاون مسلم ممالک بشمول حرمین طیبین اور پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے مسجدیں بند ہو گئیں۔ اگر پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں تو کوئی تو بات ہے مدارس میں۔ یہ ان مدارس کی برکت ہے۔ آپ کو جامعہ ازہر میں، جامعہ دمشق میں، جامعہ بغداد میں مصلی اور ممبر پر، استنبول میں، انقرہ میں مصلی اور ممبر پر کلین شیو کو دیکھ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میں نے امریکن کو بتایا کہ پاکستان کی 20-30 فٹ چھوٹی سی مسجد میں بھی اگر کوئی کلین شیو آ کر ممبر پہ بیٹھے یا مصلی پہ بیٹھے تو لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان مدارس کی حفاظت کے لیے یہ قوم بھی کھڑی ہے، اور اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں۔ ہمیں ایوان صدر میں کہا گیا کہ ازہر کا فتویٰ آ گیا، سعودیہ کا آ گیا، شام کا آ گیا کہ مسجدیں بند کرو۔ میں نے کہا وہاں کے فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، پاکستان میں پاکستان کا فتویٰ چلے گا جو اللہ کے حبیب کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، ان کی پشت پہ کھڑا ہونا ہے۔ جب تک یہ ادارے قائم ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں دین کی اقدار، دین کے عقائد اور دین کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اس لیے یہ ادارے ضروری ہیں، اور اب میں آپ کو نہایت فخر کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں طلباء سے زیادہ طالبات کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور میں طالبات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وراثت نبوت کے ہم امین ہیں، جب غار حرا سے آفتاب نبوت طلوع ہوا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی ربانی کی امانت لے کر اپنے گھر تشریف لائے تو غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے آپ پر ایک عجب کیفیت طاری تھی، تو جو سب سے پہلی آپ کو حوصلہ دینے والی، تسلی دینے والی شخصیت تھی
وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ انہوں نے فرمایا ام المومنین نے کہ آپ کو اللہ کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں کسی پر مصیبت آئے تو آپ اس کے مددگار بنتے ہیں۔ سو جس کا کردار اتنا نورانی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بے سہارا کب چھوڑے گا؟ تو نبوت کی حمایت میں پہلی شہادت ام المومنین کی جانب سے آئی، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرے آقا کے پاکیزگی کردار کی کا بڑا ثبوت ہے۔ کیوں کہ انسان دنیا کے سامنے بناوٹی بن کر آ سکتا ہے، لیکن جس گھر میں 24 گھنٹے رہنا ہو وہاں تصنع اور بناوٹ نہیں چلتی۔ اس لیے وہ ایک واقعہ یا لطیفہ جو بھی سمجھیں آپ، کہ ایک عورت نے، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، ولی تو میں نے آج دیکھا ہے کہ فضا میں اڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نیک بخت وہ تو میں ہی تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ جبھی تو میں کہوں کہ یہ ٹیڑھا میڑھا کیوں اڑے۔ تو بیوی سے منوانا تو آسان کام نہیں ہے، یہ کائنات کے پہلے مرشد ہیں کہ جن کی پہلی مریدہ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ اس لیے میں اپنی بچیوں سے کہوں گا کہ آپ امہات المومنین کی سیرت کو پڑھیں، آپ بنات نبی امین کی سیرتوں کو پڑھیں، اور آپ صحابیات کی سیرتوں کو پڑھیں اور گھر گھر پہنچائیں۔ اگر آپ نے یہاں سے علم سیکھا ہے، آپ نے یہاں سے ادب سیکھا ہے، تو آپ کو اللہ کے رسول کو ایک مؤدب اور ایک باکردار امتی بنا کر پیش کرنا ہے۔ اپنی اولاد کو تربیت دینی ہے آپ نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ کہ ماں بے ادب ہوگی تو اولاد با ادب نہیں ہو سکتی۔ کوئلے اور لوہے کی کان سے سونا نہیں نکلتا، تو ماں کو سونے کی کان بننا پڑے گا، اور ماں کو ادب کا پیکر بننا پڑے گا، تاکہ اس گھرانے میں ایک مؤدب، مہذب اور تعلیم یافتہ نسل پروان چڑھے۔ میں آپ علماء کو بھی آپ کی ذمہ داریاں بتانا چاہوں گا، اور باقی جو قوم کے لوگ ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن خامساً۔ یا عالم بن جاؤ
یا طالب علم بن جاؤ، یا ان دونوں کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے رسول نے آپ کو تلقین فرمائی ہے کہ علماء سے اور طالبان علم سے محبت کرنا اور ان کی باتوں کو دل و جان سے سننا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں فقط اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس حال میں کریں کہ دین کو اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی دین محکم ہے، یہی راستی کا دین ہے۔ تو اخلاص یہ ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء پر فخر کرے، بے وقوفوں کو کج بحثیوں میں مبتلا کرے اور لوگوں کی عقیدت کو اپنی جانب مائل کرے، یعنی اپنی دنیا سجانے اور بسانے کے لیے، تو یہ علم اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ لعرض من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے دین کا علم، وہ علم اس لیے وہ علم کہ جسے صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا مقصد، ہمارا مدعا اس دین کا علم حاصل کرنے سے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، متقی لوگ وہ ہیں کہ وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو رزق کے معنی روزی کے ہیں، ایک رزق کے معنی اللہ کی عطا کے، نعمتوں کے ہیں، جو کئی صورتوں میں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک بزرگ نے لکھا کہ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اگر آپ نے اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں، 5 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، تو ان میں سے ایک اللہ کے دین کے لیے بھی پیش کر دو، اللہ کے دین کے لیے نکالو۔
اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، اور اگر یہ سعادت تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو پھر ادھر مدرسے میں آؤ اور کہو کہ ایک عالم کا خرچہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ایک حافظ و قاری کا خرچہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اور میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ایک عالم کا خرچہ اٹھانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو 10 سال تک 5,000 روپے ماہانہ جمع کرنا ہوگا، اور وہ کرتے ہیں۔ ایک حافظ کا خرچہ اٹھانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ 3,000 روپے ماہانہ آپ کو 2 سال تک یا 3 سال تک یا 4 سال تک جمع کرنا ہوگا۔ تو ایسے لوگ ہیں، ایسی بیویاں ہیں، ایسی خواتین ہیں کہ جو جمع کرتی ہیں، کیونکہ جب یہ عالم بن جائے گا اور یہ دین کی خدمت کرے گا تو پھر یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن بنے گا اور وہ قرآن کی خدمت کرے گا تو جس نے پڑھایا ہے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور جس نے اس کا خرچہ اٹھایا ہے یہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو ان مدارس کی ذمہ داریوں میں شریک ہونا چاہیے اور مدارس کی ذمہ داریوں میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے سے لوگوں نے سمجھا کہ کل دین نعت خوانیاں ہیں، چنانچہ آرٹسٹ نعت خوانوں کی ایک لائن لگ گئی، آرٹسٹوں کی طرح رنگ برنگ کپڑے پہن کر، پہلے تو لمبی لمبی قلمیں اور کلین شیو ہوتے تھے، اب جب ہم نے 21ویں صدی شروع ہوئی اور لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا تو اب کچھ داڑھی بھی رکھنے لگے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ایک شخص کا گلا بڑا شیریں ہے، 4-6 نعتیں یاد کرتا ہے اور اس کو آپ بلاتے ہیں اور ایک رات میں اتنا دیتے ہیں، بعض تو جو سپر آرٹسٹ ہیں ان کو 1-1 لاکھ 50-50 ہزار، اور آپ میں سے جو چھچورے لوگ ہیں وہ نوٹوں کے نئے بنڈل لاتے ہیں، کیونکہ مووی بنتی ہے وہ نوٹ پھینکتے ہیں۔ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کے لیے دے رہا ہے تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ لیکن اپنے نمود کے لیے، اپنی ناک کے لیے، تو جو اپنی ناک کے لیے دے تو وہ ناک تو کٹ جانی چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک رات میں تم ان کو کبھی لاکھ، کبھی 50,000، کبھی 20,000 دو، اور اس کو تم عشق مصطفیٰ سمجھو، تو جو پورا مہینہ اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھائے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائے، فقہ کا علم پڑھائے، اس کو مہینے کے بعد بھی اتنا نہ دو؟ کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ کیا دنیا کا مقابلہ اور مخالفین کا مقابلہ علم کے میدان میں ہوتا ہے، قوالیوں کے میدان میں نہیں ہوتا؟ اور جب دین پر مشکل وقت آیا تو ہمیں پہلی صف میں یہ کہیں نظر نہیں آئے۔ تو دین پر مشکل وقت آتا ہے تو یہی علماء میدان میں آتے ہیں، یہی علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو معذور تھے، لیکن اپنی معذوری کے باوجود انہوں نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جوت جگائی، عشق مصطفیٰ کی
شمع روشن کی، باطل کو چیلنج کیا، میں کہتا ہوں کہ لاکھوں وہ جو اپنی مضبوط ٹانکوں پر کھڑے ہیں وہ اس معذور شخص پر قربان ہو جائیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اس لیے آپ حضرات دین کی ترجیحات کو سمجھیں، اور جس کو کرنٹ لگے تو وہ یہاں آئے اور پیسے جمع کرے مدرسے میں، یہاں آئے اور ان طلباء کا خرچ اٹھائے جنہوں نے آگے چل کر دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو ایک تو میرا پیغام آپ کے لیے، سب کے لیے یہ ہے، علماء کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ اور مناظرہ بازوں نے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کی وہ شمع روشن نہیں کی جو علماء ربانیین نے روشن کی ہے۔ اس لیے جو تبلیغ کریں، جو وعظ کریں، جو خطابت کریں، اس لیے نہیں کہ چھا جائیں، دھاک بیٹھ جائیں، آپ کا روب طاری ہو جائے، جو اس لیے کرے گا تو اس کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں۔ وہ اس لیے واعظ کرے، اس لیے خطابت کرے کہ دماغ کے ذریعے دین کی بات لوگوں کے دلوں تک پہنچائے۔ شاعر نے کہا ہے وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اس لیے آپ نے دین کی بات اس طرح پیش کرنی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہو، لوگوں کے دلوں میں دین کا فہم پیدا ہو، لوگ دین کی طرف کھنچے چلے آئیں اور عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کا مقام بھی بیان فرمایا، بلکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، لیکن آپ کا حصہ بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچا کر رکھا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا بڑا عاشق کون ہے؟ تو بندہ سوچتا ہے کہ حضور خلفائے راشدین کا نام لیں گے، عشرہ مبشرہ کا نام لیں گے، اہل بدر و احد کا نام لیں گے، مگر آپ نے فرمایا کہ ناس یکونون من ورائی، میرے بڑے عاشق وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لم یرونی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن یتمنون ان یرونی باموالہم وانفسہم، وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری جان، ہمارا سارا مال و متاع قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی و آمن بی،
وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کو ایک بشارت ہو، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا ان کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور کی محبت کے تقاضے ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پورے کرنے چاہیے، اور ان اداروں کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھایا جاتا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ طالب علم استاذ کے سامنے آ گیا، طلباء نے ہڑتال کر دی، فلاں کر دی۔ اور آج کل تو اس لیے ضرورت ہے کہ جو قیادت اس ملک پر مسلط ہے انہوں نے بد کلامی، بد گفتاری اور خرافات کا اتنا چلن عام کر دیا ہے کہ چند دن پہلے لائیو ٹی وی پر بے حیائی کی گالیاں دی گئیں ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی بدگوئی سے، بدگفتاری سے اس قوم کو نجات عطا فرمائے کہ اتنا حیا نہیں ہے کہ مائیں بہنیں گھروں میں سنتی ہیں، تو پھر جب آپ کا ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہو تو پھر اس کے لیے ان اداروں کی ضرورت اور زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو، کردار کو، رویوں کو بچایا جائے۔ جب عالم یہ ہو جائے کہ اپنے لیڈر کی ناموس کی تو فکر ہو اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر لشکر جرار ہو اور ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہو، تو یہ بے حیا لوگ ان کو کچھ بھی پرواہ نہ ہو۔ اسی لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب قوم کی خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت سمجھ کر لوٹا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے، وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا فرما بردار بن جائے، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کا علم دنیا کمانے کے لیے سیکھا جائے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور معاشرے میں کسی کی عزت علم کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، شرافت کی بنیاد پر نہیں، اس کی دہشت اور بدماشی کی بنیاد پر کی جائے، عزت کے معیارات بدل جائیں، گانا گانے والے اسٹار بن جائیں، دو چار چوکے چھکے لگانے والے آپ کے اسٹار بن جائیں، اداکار آپ کے اسٹار بن جائیں،
تو پھر بربادی تو آئے گی نا۔ فرمایا کہ کثرت زنا، بدکاری عام ہو جائے، وشربت الخمور، شراب کے دور چلیں، وزخرت القینات والمعازف، اور گانا گانے والوں اور رقص کرنے والوں کا دور دورہ ہو، تو پھر اس قوم پر تباہی تو آئے گی، گداگر تو بنیں گی یہ قوم۔ میرے آقا و مولا تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو اسٹار دے کر گئے تھے، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمہارے ستارے ہیں، یہ تمہارے مقدر کے ستارے ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَیْتُمْ اِہْتَدَیْتُمْ، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے منزل ہدایت کو پالو گے، مگر جو تاجدار کائنات کے دیے ہوئے ستاروں کو چھوڑ دیں اور یہ ستارے اپنا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہناک زلازل، زلزلے آئیں گے، وخسفن، اور زمین میں دھسائے جاؤ گے، ومسخن، اور صورتیں بگاڑی جائیں گی، وآیات تتابع کنظم سلکن انقطع، پے در پے ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہے ٹوٹ گئی ہو اور ایک ایک کر کے دانے گر رہے ہوں۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو مسخ کے معنی یہ ہے کہ صورت بگڑ جائے، اور ایک مسخ کے معنی یہ ہے کہ اقوام عالم کے درمیان آپ بے توقیر ہو جائیں، آپ گداگر بن جائیں۔ ایک وقت تھا کہ حضور کے صحابہ نے اس امت کو اس دور کی سپر پاور بنا دیا تھا، اور اس دور کی دو سپر پاور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پرشین امپائر اور رومن امپائر، یا قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھیں، اور آج ہمارے یہ جو حکمران ہیں یہ ان کے قدموں میں ڈھیر ہیں۔ اس لیے قوم میں دینی حمیت اور دینی غیرت پیدا کرنے کے لیے آپ ان اداروں کو آباد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ برادری کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو دیگیں پکتی ہیں، ان کو بلا کر کھلا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی۔ ایسی ناک کو کٹ جانا چاہیے۔ ناک تو وہ سربلند ہونی چاہیے جو دین کی سربلندی کے لیے میدان میں ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے باپ دادا، نانا نانی، شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے لیے، بھائی اپنے بھائی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو ان مدرسوں میں لا کر دے۔ یہاں دین کے طالبان علم کی کفالت ہوگی، یہاں عالم تیار ہوں گے، یہاں حفاظ تیار ہوں گے، یہاں قاری تیار ہوں گے، یہاں مبلغ تیار ہوں گے، یہاں مصنف تیار ہوں گے، اور جو ہر میدان میں دین کی حفاظت کریں گے۔ ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں گیا، میریٹ ہوٹل میں، تو NGO کے ایک بیگم صاحبہ نے کہا کہ قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مولویوں کو کسی نے ٹھیکہ نہیں دیا، باہر سے ان کو ڈالر، پاؤنڈ، یورو مال ملتا ہے۔ تو میری باری آئی آخر میں، تو میں نے کہا کہ بی بی آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ ہم تو چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ عمارت میں کوئی نقب لگائے
تو اس ہاتھ کو توڑ دے، اس امانت کی حفاظت کرے۔ تو میں نے کہا کہ جو دین میں نقب لگائے گا تو اس کی شوکت کو توڑ دیا جائے گا، اس ہاتھ کو جھٹک دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہم میدان عمل میں موجود رہیں گے۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اس لیے آپ کو دین کے مجاہد تیار کرنے ہیں، آپ کو دین کا سپاہی بننا ہے، اور دین کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری عشرتیں یہاں رہ جائیں گی، قبر میں، حشر میں دین کام آئے گا۔ ایک مرتبہ میں ہمارے یہاں کراچی میں پاپوش نگر پرانا قبرستان ہے، جب نیا پاکستان بنا تھا تو کوئی ایک مولانا صاحب تھے، وہاں لوگ جنازے لاتے تھے اور جنازے پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں تو بان کی چارپائی پر لاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ بوڑھا یا بوڑھی اس پر لیٹ کر مر گئے ہیں تو یہ چارپائی بھی دے دو۔ تو آج کل تو 1-1 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 2-2 لاکھ کے بیڈ روم سیٹ تو کوئی نہیں دیتا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے پرانے استعمال شدہ کپڑے تھیلی میں ڈال کے کہتے ہیں مولانا صاحب کسی کو دے دیں۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی مائی کا لال نہیں دیکھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مولانا صاحب میری ماں کے گلے میں یہ ہار تھا سونے کا، ہاتھ میں چوڑیاں تھیں، انگوٹھیاں تھیں، کان میں بندے تھے، یہ اللہ کے نام پر دے دیں۔ کہ کسی مائی کے لال نے نہیں کہا کہ یہ میرے باپ کی چیک بک ہے، اس پر جو جی میں آئے لکھیں اور اللہ کے نام پر دے دیں۔ لیکن پھر آپ کو بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آنا ہے، جو ہفتے کے بعد آنا ہے، جو سال کے بعد آنا ہے، جو 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد آنا ہے، اس کے لیے تو بڑی تیاری کر رہے ہو، لیکن وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آنا ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری کر رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ، اے دنیا کی رنگینیوں، رانائیوں اور چمک دمک میں کھوئے ہوئے انسان، مسلمان، تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچ لو کہ وہ کل جو موت کے بعد آنا ہے اس کے لیے تم کیا چیز آگے بھیج رہے ہو، اس کا کیا انتظام کر رہے ہو۔ فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی و مالی و مالی، میرا مال، میری پراپرٹی، میری دکان، میری تجارت، میرا محل۔ فرمایا تمہارا کیا ہے؟ ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا اور ہضم ہو گیا۔ او ما لبست فابلیت، یا جو تو نے پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا۔ او ما تصدقت فابقیت، یا تمہارے مال میں سے تمہارا حصہ فقط وہ ہے جو تم نے اللہ کے نام پر اپنی خوشی سے دے دیا اور وہ باقی بچ گیا۔ کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تم بھی فانی ہو، جو تم نے جمع کیا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، اللہ باقی ہے، اس کی امانت بھی جو چلا جائے گا وہ باقی رہ جائے گا۔ وَأَمَّا بَاقٍ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، باقی فرمایا تم چلے جاؤ گے اور وارث اس پر جھگڑیں گے۔ ایک بار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خانہ اقدس میں ایک بکری ذبح ہوئی، آپ شام کو واپس تشریف لائے، پوچھا کچھ بچا ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ 1 دست بچا ہے اور باقی خرچ ہو گیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ باقی ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، 1 دست گھر والوں کے لیے بچا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ کے نام پر دے دیا ہے وہ باقی بچ گیا ہے،
جو اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے وہ خرچ ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو باحیثیت ہیں اپنی قبر کا اور اس کی ظلمتوں کا، ذرا کبھی فرصت ملے تو سوچ لیا کرو کہ آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری، کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کرنا ہو تو ان اداروں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی سرپرستی کرو، ان کی کفالت کرو۔ یہ وہ کام ہے جو قبر میں، حشر میں، آخرت میں، جنت میں آپ کے کام آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔